بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ گزشتہ 5 دنوں سے آن لائن نماز پڑھ کا سلسلہ شروع کیا ہوا ہے اور جیسے کہ شروع میں بتایا گیا تھا کہ اس کورس کرانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جتنا زیادہ ہم کسی چیز کا مذاکرہ کریں گے اتنا ہی وہ چیز ہماری عملی زندگی میں آتی ہے۔ تو چونکہ اصل تو نشانہ اپنے آپ کو بنا کر آپ حضرات کو یہ کورس کروایا جا رہا ہے تاکہ اپنی عملی زندگی میں انسان کے نماز سنت کے مطابق آ جائے۔ تو امید ہے آپ حضرات کو اس کورس سے بڑا فائدہ حاصل ہو رہا ہوگا۔ خشوع خضوع اور نماز میں سکون اطمینان حاصل کرنے کے ہم نے اب تک 4 طریقے پڑھے ہیں۔ پہلا طریقہ تھا کہ جب ہم نماز پڑھنے کے لیے آئیں تو یہ دھیان اور توجہ اپنے دل میں اپنے ذہن پہ بٹھائیں کہ ہم اللہ رب العزت مالک الملک خالق کائنات کے دربار میں حاضری دینے جا رہے ہیں۔ دوسرا طریقہ تھا کہ جب ہم وضو کرنے لگیں تو وضو کرتے وقت ہم یہ دھیان رکھیں کہ وضو کرنے کی وجہ سے اللہ رب العزت میرے اعضاء کے گناہوں کو دھو رہے ہیں۔ اور تیسرا طریقہ تھا کہ جب ہم نماز پڑھیں تو نماز پڑھتے وقت ہم مناسب جگہ کا انتخاب کریں۔ اور چوتھا طریقہ جو ہم نے خشوع خضوع حاصل کرنے کا پڑھا تھا وہ یہ کہ ہم جو دعائیں اور تلاوت ذکر و اذکار کریں ان دعاؤں میں ان تلاوت اذکار کے معنی پر ہم غور و فکر کریں۔ یہ 4 طریقے ہم پڑھ چکے۔ آج سے خشوع خضوع حاصل کرنے کا 5واں طریقہ پڑھیں گے۔ خشوع حاصل کرنے کا، نماز میں اطمینان اور سکون حاصل کرنے کا 5واں طریقہ یہ ہے کہ انسان نماز پڑھتے وقت اپنے آپ کو اور اپنے اعضاء کو اطمینان اور سکون کی حالت میں رکھے، یعنی اپنے اعضاء کو حرکت میں نہ لے کر آئے، اپنے ہاتھ کو حرکت نہ کرنے دے۔ انسان مکمل یکسوئی اور اطمینان کے ساتھ انسان نماز میں کھڑا ہو۔ یعنی علماء یہ فرماتے ہیں کہ نماز آپ مختصر پڑھیں، نماز آپ انتہائی مختصر کر کے پڑھیں، تلاوت اگر آپ چھوٹی کرنا چاہتے ہیں چھوٹی کریں، مختصر کریں، لیکن نماز سکون کے ساتھ پڑھیں، اعضاء کو حرکت نہ دیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر ہم اعضاء کو حرکت دیں گے، ایک تو اعضاء کو حرکت دینے کی وجہ سے ہماری نماز کا سکون ختم ہو جائے گا۔ نمبر 2، اعضاء کو حرکت دینے کی وجہ سے ہماری نماز سنت کے مطابق نہیں رہے گی۔ نمبر 3، اعضاء کو حرکت دینے کی وجہ سے بسا اوقات انسان کی نماز بھی فاسد ہو جاتی ہے، نماز بھی ٹوٹ جاتی ہے۔ یعنی فقہاء نے یہ فرمایا کہ اگر انسان ایک رکن میں کھڑے ہو کر، ایک رکن میں، رکن ایک رکن ہے، سجدہ ایک رکن ہے، قیام کی حالت ایک رکن ہے، کہ اگر انسان ایک رکن میں کوئی حرکت 3 دفعہ کرے، ایک دفعہ کی پھر دوبارہ وہی حرکت کی پھر تیسری دفعہ وہی حرکت کی، تو انسان کی نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ مثال کے طور پر انسان قیام کی حالت میں کھڑا ہوا ہے، انسان نے کھڑے ہونے کی حالت میں جسم پہ خارش شروع کر دی، اس طرح خارش کر رہا ہے، پھر ہاتھ باندھ لیے، پھر تھوڑی جگہ پھر خارش کرتا ہے، پھر ہاتھ باندھ لیتا ہے، پھر خارش کرتا ہے، تو قیام کی حالت میں اس نے ایک حرکت 3 دفعہ دہرائی ہے، اس کی وجہ سے اس کی نماز ٹوٹ جائے گی۔ یعنی کتنا اہم معاملہ ہے کہ یہی نہیں کہ صرف خشوع خضوع حاصل نہیں ہوگا، بلکہ بسا اوقات انسان کے اس حرکت کی وجہ سے، اپنے اعضاء کو ساکن نہ کرنے کی وجہ سے، اطمینان سکون کی حالت میں نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے بسا اوقات نماز بھی ٹوٹ جاتی ہے۔ اس لیے خشوع خضوع حاصل کرنے کا 5واں جو طریقہ ہے
وہ یہ کہ انسان انتہائی سکون کی حالت میں نماز پڑھے، اطمینان کی حالت میں۔ اور ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ نماز پڑھنے کے لیے آیا کرتے تھے تو نماز سے 10 منٹ پہلے، نماز کے وقت سے 10 منٹ پہلے وہ مسجد میں آ کر بیٹھ جایا کرتے تھے۔ کیوں؟ کہ بھئی میرے سارے اعضاء کو ایک دفعہ سکون مل جائے، میں آؤں جلد بازی میں، آگے نماز کھڑی ہو، جلدی وضو کیا، وضو کرنے کے بعد میں دوڑتا ہوا آیا اور امام کے ساتھ میں نماز میں شامل ہو گیا، نہ میرے سانس کیا نہ میں چڑھا ہوا ہے، تکبیرات میں اسی طرح نہیں پڑھ پا رہا، میں نیت بھی اسی طرح نہیں کر پا رہا ہوں، جلد بازی میں نے نماز پڑھی اور سلام پھیرنے کے بعد میں نے دعا بھی نہیں مانگی، جلد بازی میں یہاں سے نکل گیا، یہ تو یعنی کہ نماز کا بھی کیا ہے، احترام نہیں ہے، نماز کی بے ادبی ہے، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضری دینے کا یہ طریقہ انتہائی کیا ہے، نامناسب ہے یہ۔ اس لیے انسان اس بات کا خیال رکھے کہ اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ جب اذان ہو انسان سارے کام چھوڑ کر نماز کی تیاری میں لگ جائے، تاکہ انسان نماز کے وقت سے پہلے مکمل تیار ہو کر انسان مسجد میں پہنچا ہوا ہو۔ اب ہماری کوشش ہوتی ہے اذان ہوئی ہے 5 بجے، 5:15 نماز ہے، ہم نے دیکھا چلو 15 منٹ پڑے ہوئے ہیں، ہم 2 گاہک کو بھگتا لیں، کوئی کام کر رہے ہیں چلو ہم یہ کام پورا کر لیں، ابھی تو 15 منٹ پڑے ہوئے ہیں نا، اسی 15 منٹ کے انتظار میں حتیٰ کہ ہمیں یاد نہیں رہتا، بھول جاتے ہیں، جب گھڑی دیکھتے ہیں اوہو 5:15 سے ٹائم اوپر ہو گیا، نماز کھڑی بھی ہو گئی، ہم دوڑ لگانا شروع کر دیں گے۔ اس لیے مناسب نہیں ہے یہ حرکت۔ انسان جب نماز پڑھنے کا ارادہ کرے تو نماز میں انسان کی کوشش ہو کہ سکون اور اطمینان کے ساتھ کھڑا ہو۔ نمبر 2، دوسری چیز جیسے کہ کل بتایا تھا کہ روزانہ کی بنیاد پر انشاءاللہ ایک نماز کی اہمیت فضیلت ذکر کی جائے گی۔ تو نماز ظہر کے متعلق، نماز ظہر کا جو وقت ہے وہ زوال کے بعد شروع ہوتا ہے۔ زوال کا ٹائم عموماً 10 منٹ رہتا ہے، 5 منٹ پہلے 5 منٹ بعد میں، یہ 10 منٹ زوال کا ٹائم ہوتا ہے۔ پھر 10 منٹ کے بعد ظہر کا ٹائم، یعنی زوال کا ٹائم جیسے ہی ختم ہوگا ظہر کا ٹائم شروع ہو جائے گا۔ زوال، یہ سورج جب بالکل سر پر ہوتا ہے تو یہ زوال کا وقت ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد زوال کا وقت ختم ہونے کے بعد ظہر کا ٹائم شروع ہوگا۔ اب ظہر کا ٹائم کتنی دیر رہتا ہے اور کب شروع ہوتا ہے، اس کے بارے میں یہ سمجھیں کہ جس ٹائم سورج عین سر کے اوپر ہوتا ہے، بالکل زوال کا وقت ہوتا ہے، تو اس ٹائم آپ کسی بھی چیز کو لے لیں، کسی بھی چیز کو، جب سورج سر کے اوپر ہو، بالکل زوال کا وقت ہو، تو کسی بھی چیز کا سایہ اس ٹائم جو موجود ہوگا اس کو اس چیز کا سایہ اصلی کہیں گے۔ اس چیز کا سایہ جب اس کے 1 دگنا زیادہ ہو جائے گا تو اس کو مثل اول کہیں گے، اور جب اس چیز کا سایہ اس کے 2 گنا زیادہ ہو جائے گا تو اس کو مثل ثانی کہیں گے۔ یعنی زوال کا وقت جب شروع ہوتا ہے تو اس چیز کا جو سایہ ہے وہ سایہ جب اس چیز سے آگے بڑھ جائے، سایہ اصلی سے جب سایہ آگے بڑھنا شروع ہو تو مثل اول کا وقت شروع ہو جاتا ہے، ظہر کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ پھر مثل اول مثل ثانی، یعنی جب اس کا سایہ اصلی جب 2 گنا زیادہ بڑھ گیا تو یہ مثل ثانی کا اختتام ہوتا ہے، ظہر کی نماز کا ٹائم ختم ہو جائے گا۔ پھر اس میں علماء کا اختلاف ہے، فقہا کا اختلاف ہے کہ مثل اول میں نماز پڑھنی چاہیے، مثل ثانی میں نماز پڑھنی چاہیے، اول کیا ہے بہرحال اس اختلاف کی طرف ہم نہیں جاتے۔ اتنی سی گزارش لازمی کریں گے کہ انسان کوشش کرے کہ مثل اول میں نماز پڑھنے کی کوشش کرے، اہتمام کرے، تاکہ تمام فقہا کے نزدیک مثل اول میں اس کی نماز اس کے وقت میں ادا ہو جائے۔ تو ظہر کے وقت میں یہ بات خیال رکھیں کہ ظہر کا جو وقت ہے وہ زوال کے وقت کے بعد شروع ہوتا ہے، اور زوال کے وقت کے بارے میں میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ آپ مثال کے طور پر یہ ایک پینسل ہے، اب ہم اس پینسل کو رکھتے ہیں، اب اس ٹائم جب زوال کا وقت ہے اس پینسل کا جو سایہ ہوگا وہ سایہ تھوڑا ہو جتنا بھی ہو اس کا سایہ اصلی کہلائے گا۔ اس سایہ کے بعد اس کا 1 گنا جب ہم زیادہ کریں گے تو یہ مثل اول ہو جائے گا، جب 2 گنا ہم زیادہ کریں گے مثل ثانی ہو جائے گا۔ تو یہ مثل اول مثل ثانی یہ ظہر کا وقت ہے، اور مثل ثانی کا جب ختم ہوگا تو عصر کا ٹائم شروع ہو جائے گا۔ اسی اختلاف کی وجہ سے کہ بھئی مثل اول میں نماز پڑھیں یا مثل ثانی میں نماز پڑھیں، مثل اول تک ظہر کا ٹائم رہتا ہے، مثل ثانی میں ظہر کا ٹائم رہتا ہے، اس اختلاف کی وجہ سے علماء اس بات کی گنجائش دیتے ہیں کہ اگر مسافر حالت سفر میں ظہر کی نماز، عصر کی نماز اگر وہ مثل ثانی میں پڑھنا چاہے تو وہ پڑھ سکتا ہے، اس لیے کہ بعض فقہا یہ کہتے ہیں کہ ظہر کا جو ٹائم ہے وہ مثل اول تک رہتا ہے، مثل ثانی میں عصر کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے، اس لیے مسافر کے لیے گنجائش رکھی گئی ہے کہ اگر وہ
مصر ثانی میں حالت سفر میں سفر کی وجہ سے وہ ظہر عصر کی نماز پڑھنا چاہے تو اس کے پڑھنے کے لیے گنجائش ہے، پڑھ سکتا ہے وہ۔ نمبر 2، دوسری بات کہ جب انسان نماز پڑھنے کے لیے آیا ظہر کی، اور ظہر کی نماز پڑھنے کے لیے جب وہ آیا تو آگے مسجد میں نماز کھڑی تھی، اب اس کی جو ظہر کی پہلی 4 سنتیں ہیں وہ رہ گئی ہیں، تو اب اس کو ظہر کے بعد ادا کرے گا۔ ظہر کی نماز کے بعد ظہر کی 4 سنتیں جو ظہر سے پہلے پڑھنی تھی وہ ظہر کی نماز کے بعد فرض پڑھنے کے بعد وہ ادا کرے گا۔ باقی رہی یہ بات کہ وہ ظہر کے بعد پہلے 2 سنتیں پڑھیں یا 4 سنتیں پڑھیں، اس میں اختلاف ہے۔ بہرحال 2 پہلے پڑھنا چاہے تب بھی کوئی حرج نہیں، 4 پہلے پڑھنا چاہے تب بھی کوئی حرج نہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ انسان پہلے 2 پڑھے بعد میں 4 پڑھے۔ فجر کی سنت کے متعلق میں نے کل یہ بات بتا دی تھی فجر کی درس میں کہ فجر کی سنت وہ اگر نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آیا اور آگے فجر کی نماز کھڑی ہو گئی تھی تو یہ آدمی دیکھے کہ آیا فجر کی سنت پڑھنے کے بعد میں امام کے ساتھ نماز میں شامل ہو سکتا ہوں یا نہیں۔ اگر اخیر یعنی سلام پھیرنے سے پہلے وہ امام کے ساتھ نماز میں شامل ہو سکتا ہے، اس کو یہ امکانات ہیں، تو وہ سنت پڑھ کر پھر نماز میں شامل ہوگا۔ اور اگر اس کے بعد ذہن میں یہ بات ہو کہ اگر میں نے سنتیں پڑھی تو امام سلام پھیر دے گا، میں نماز میں شامل نہیں ہو سکوں گا، جماعت کے ساتھ شریک نہیں ہو سکوں گا، تو یہ پھر فجر کی سنتیں چھوڑ دے، اب یہ فجر کی نماز جماعت کے ساتھ شامل ہو جائے۔ ہاں، اب یہ فجر کی سنتیں فرض کے بعد نہیں پڑے گا بلکہ سورج نکلنے کے بعد اشراق کے ٹائم پڑے گا۔ اشراق کے ٹائم داخل ہونے کے بعد اور زوال سے پہلے یہ فجر کی سنت کی قضا کر سکتا ہے۔ نمبر 3، رکوع کرتے وقت کیا انسان اپنے ذہن میں تصور بٹھائے اور کیا خیال انسان لے کر آئے۔ جس طرح جب انسان تکبیر تحریمہ کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے تو یہ بات انسان ذہن میں رکھے، یہ تصور لے کر آئے کہ میں نے اپنے سارے دنیاوی خیالات کو پس پش ڈال دیا ہے، یا انسان یہ ذہن میں خیالات لے کر آئے کہ جب انسان کسی کے سامنے کیا ہے ہتھیار ڈالتا ہے تو ہتھیار ڈالنے کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ اپنے ہاتھ کھڑے کر دیتا ہے کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، میں کیا ہے بالکل ہتھیار سے خالی ہوں۔ اسی طرح جب وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں آئے اور ہاتھ کھڑا کر دے تو اب وہ یہ ذہن میں رکھے کہ میں اللہ کے سامنے ہر چیز کو چھوڑ کر میں اللہ کے دربار میں حاضر ہو چکا ہوں۔ اسی طرح جب رکوع کے لیے وہ جائے گا نماز میں تو رکوع میں جاتے ہوئے یہ تصور ذہن میں بٹھائے، یہ خیال ذہن میں لے کر آئے کہ میں اللہ رب العزت کے بارگاہ میں اپنا سر جھکا رہا ہوں، عاجزی اور انکساری کر رہا ہوں۔ میں اللہ کے بارگاہ میں اللہ کے دربار میں سر جھکا کر اپنی عاجزی اور انکساری کا اظہار کرے۔ جب عاجزی انکساری کا اظہار کرے گا اور اللہ کے سامنے انسان کیا ہے اپنا سر جھکائے گا تو یہ بڑے کے سامنے کیا ہے ایک ادب کا احترام کی ایک صورت ہے۔ تو انسان رکوع میں جب اللہ کے سامنے سر جھکائے گا تو یہ انسان تصور ذہن میں بٹھائے کہ میں اللہ کے ہر حکم کو ماننے کے لیے میں تیار ہوں۔ جس طرح انسان ہاتھ اٹھاتے ہوئے تکبیر تحریمہ کے لیے یہ تصور بٹھاتا ہے کہ میں بالکل ہتھیار سے خالی ہوں اور میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں، میں آپ کی ہر بات ماننے کے لیے تیار ہوں، اسی طرح یہ انسان کیا ہے جب رکوع میں جائے تو یہ بات اپنے ذہن میں بٹھائے کہ میں نے اپنا سر اللہ کے دربار میں جھکا لیا ہے، میں اللہ کے ہر حکم کو پورا کرنے کے لیے تیار ہوں۔ نمبر 4، مردوں کے اور عورتوں کے رکوع کرنے کا طریقہ اور دونوں میں فرق۔ مرد کا رکوع کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جب مرد رکوع کرنے کے لیے جائے گا تو رکوع میں وہ اپنے گھٹنے بالکل سیدھے کرے گا، یعنی رکوع میں خم نہ ہو، گھٹنوں میں خم نہ ہو، پاؤں میں خم نہ ہو، بالکل سیدھے کرے۔ نمبر 2، دونوں ہاتھوں سے گھٹنوں کو پکڑ لے، یعنی انگلیاں کھلی رکھے، اس طرح پکڑ لے، انگلیاں جڑی نہ ہو، گھٹنوں کو دونوں ہاتھوں سے پکڑ لے۔ نمبر 3، اپنے یہ کوہنیاں، یہ ہاتھ، یہ بازو پہلو سے جدا رکھے، پہلو کے ساتھ میں ملا کر رکھے، پہلو سے جدا رکھے اور دونوں ہاتھ کے ساتھ گھٹنوں کو پکڑ لے اور گھٹنے بالکل سیدھے رکھے۔ نمبر 3، اپنا سر اور اپنی کمر بالکل سیدھا رکھیں۔ اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ انسان جب رکوع میں جائے تو سینہ اور پیٹ والا حصہ انسان نیچے کی طرف جھکا دے، اور جب انسان سجدے میں جائے تو اپنا پیٹ اور سینہ والا حصہ انسان اوپر کی طرف نکالے۔ تو رکوع میں جب انسان جائے گا سر اور کمر سیدھی رکھے گا۔ کمر سیدھی کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ انسان سینہ اپنا پیٹ نیچے کی طرف جھکا دے، جس پر کمر سیدھی ہو جائے گی، اور اس کا یعنی رکوع اپنا سر اور کمر سیدھی اس طرح رکھنی ہے
کہ کہتے ہیں کہ اگر اس کے کمر پر پانی کا پیالہ رکھا جائے تو وہ گرنے نہ پائے، یہ بالکل سیدھا طریقہ ہو، سیدھی ہو کمر اس کی، سر بھی سیدھا ہو۔ بعض حضرات وہ سر اس طرح جھکا لیتے ہیں، یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے، بلکہ انسان سر اور کمر بالکل سیدھی رکھے اور انسان نگاہ جو ہے پاؤں میں رکھے۔ جس طرح قیام کی حالت میں یہ بتایا تھا کہ انسان اپنا سر، سینہ اور دھڑ بالکل سیدھا رکھے گا اور نگاہ انسان سجدے کی جگہ پہ رکھے گا، اسی طرح رکوع میں انسان اپنا سر اور کمر بالکل سیدھا رکھے اور نگاہ انسان کی پاؤں کے اوپر ہونی چاہیے۔ یہ مردوں کے رکوع کرنے کا طریقہ ہے۔ عورتوں کے رکوع کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ عورتیں اتنا جھکیں کہ ان کے ہاتھ گھٹنوں تک پہنچ جائیں، بس کمر سیدھی نہیں کرنی، چونکہ ان کے ہاتھ گھٹنوں تک جب پہنچ جائیں اتنا جھکنے سے کمر سیدھی ہو نہیں سکتی۔ تو عورتوں کا رکوع کرنے کا طریقہ یہ کہ ہاتھ اپنے ہاتھوں سے گھٹنوں کو پکڑیں اور اس طرح انگلی نہیں کھولیں گے جس طرح مرد کھولتے ہیں، بلکہ انگلیوں کو جوڑ کر رکھیں گے اور یہ ہاتھ گھٹنے کے اوپر رکھ لیں گے اور جھک جائیں گی، اور اتنا جھکنا ہے کہ ان کے ہاتھ گھٹنوں تک پہنچ جائیں۔ اور مرد جو ہے وہ رکوع میں اپنے پاؤں جو ہے وہ درمیان میں خلا رکھتے ہیں، فاصلہ رکھتے ہیں، عورتیں جو ہے وہ اپنے پاؤں کو جوڑ رکھتی ہیں۔ یہ تو خیر قیام کی حالت سے بھی ایسے ہی ہے۔ یہ عورتوں کا رکوع کرنے کا طریقہ ہے۔ اور تھوڑا سا پاؤں میں عورتیں اپنا خم رکھیں گی، تھوڑا سا خم ہونا چاہیے، معمولی سا خم ہونا چاہیے۔ یہ عورتوں کے رکوع کرنے کا طریقہ ہے۔ عورتوں کے اور مرد کے رکوع کرنے میں یہ فرق ہے۔ دوسری بات یہ سمجھیں گی کہ عورت جو ہے اس کے نماز میں جتنی زیادہ سطر ہوگا، جتنا زیادہ سطر ہوگا اتنا ہی اس کی نماز زیادہ افضل ہوگی۔ آپ دیکھیں جس ٹائم تکبیر تحریمہ کے لیے باری آئی تو کہا گیا بھئی عورتیں ہاتھ اٹھائیں تو چادر کے اندر اٹھائیں، چادر سے ہاتھ باہر نہ نکالیں۔ نمبر 2 سینے تک رکھیں تاکہ ان کا سطر نہ ظاہر ہو۔ نمبر 3 رکوع میں جائیں تو اپنا سطر جتنا چھپا سکتی ہیں چھپا کر رکھیں۔ سجدے میں جائیں تو مرد کی طرح سجدہ نہ کریں کہ سطر ظاہر نہ ہو، کہ عورتوں کی نماز میں سطر زیادہ ہے، تو جتنا زیادہ سطر ہوگا اتنا ہی عورتوں کی نماز زیادہ افضل ہوگی۔ تو یہ مرد اور عورتوں کے رکوع میں فرق تھا۔ دوسری بات رکوع کے حوالے سے وہ یہ کہ رکوع میں کم سے کم اتنی دیر رکے جتنی دیر سبحان ربی العظیم کہا جاتا ہے۔ اس سے کم رکے گا تو یہ مکروہ ہے۔ ہاں زیادہ دیر 5 دفعہ، 7 دفعہ، 11 دفعہ، 15 دفعہ، 21 دفعہ، جتنی دفعہ تسبیح پڑھنا چاہے کوئی حرج نہیں ہے، لیکن کم سے کم 3 دفعہ سبحان ربی العظیم پڑھے گا، 3 دفعہ کم سے کم، اور پھر اس کے بعد رکوع سے کھڑا ہو جائے گا۔ ہاں ایک بات یہاں پر یہ بات رکھنی سننے والی ہے رکوع کے حوالے سے کہ بسا اوقات اس طرح ہوتا ہے کہ امام نماز پڑھا رہا ہے اور مقتدی وہ نماز کے لیے آ رہا تھا، امام رکوع میں چلا گیا، اب مقتدی نے دوڑ لگانا شروع کر دی۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ نماز کے لیے دوڑ لگا کر نہیں آنا چاہیے، اطمینان سے وقار سے انسان آئے، دوڑ لگا کر نہ آئے، سکون اور اطمینان سے آئے، کیونکہ حدیث پاک میں اس چیز سے منع کیا گیا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فلا تأتوها تسعون وأتوها تمشون، یعنی لا تأتوها وأنتم تسعون وأتوها وأنتم تمشون وعلیکم السکینہ والوقار، کہ جب تم نماز کے لیے آؤ تو دوڑ لگا کر نہ آؤ، بلکہ وَأْتُوهَا وَأَنْتُمْ تَمْشُونَ کہ جب نماز کے لیے آؤ تو چل کر آؤ، وَعَلَيْكُمُ السَّكِينَةُ وَالْوَقَارُ کہ تمہارے اوپر وقار غالب ہونا چاہیے، انسان نماز کے لیے وقار کے ساتھ آئے، اطمینان کے ساتھ آئے۔ ہاں تیز قدم، بڑے بڑے قدم اٹھانے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن دوڑ لگا کر آنا یہ نماز کے اور انسان کے وقار کے خلاف ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو جب امام رکوع میں چلا گیا، اب جب مقتدی رکوع نماز کے پڑھنے کے لیے آ رہا ہے، اب جب وہ جماعت میں شریک ہوگا تو اس کے جماعت میں شریک ہونے کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ سب سے پہلے یہ تکبیر تحریمہ کہے گا، اس لیے کہ تکبیر تحریمہ کل بھی بتایا تھا کہ تکبیر تحریمہ فرض ہے۔ تکبیر تحریمہ جب یہ کہے گا اس کے بعد اس نے ہاتھ باندھ لینے ہیں۔ اب یہ قیام کی حالت ہو گئی کہ اس لیے کہ رکن ہے قیام۔ اب ہاتھ باندھنے کے بعد اب اس نے دوسری تکبیر کہنی جس کو تکبیر انتقال کہتے ہیں، وہ رکوع میں جانے کی تکبیر ہے۔ اب وہ دوسری تکبیر کہہ کر یہ رکوع میں جائے گا۔ اب اس کے بعد اگر اس کو اتنی دیر رکوع میں امام کے ساتھ مل گئی جتنی دیر میں ایک دفعہ سبحان اللہ کہا جاتا ہے، یا ایک تسبیح کی مقدار امام کے ساتھ رکوع میں شامل ہو گیا، یا امام رکوع کی حالت میں تھا اور یہ بھی رکوع کی حالت میں پہنچ گیا، تو اس کو یہ رکعت مل گئی ہے۔ اور اگر یہ
اس ٹائم رکوع میں گیا جس سے امام رکوع سے کھڑا ہو گیا، چاہے امام نے ابھی تک سمیع اللہ لمن حمدہ نہ کہی ہو، سمیع اللہ حمدہ کہنے سے پہلے ہی یہ رکوع میں پہنچ گیا تھا، لیکن امام رکوع سے کھڑا ہو چکا تھا، تو اس کی یہ رکعت شامل نہ ہوئی، یہ رکعت اس کی شمار نہیں کی جائے گی، بلکہ یہ رکعت کیا ہے بعد میں ادا کرے گا امام کے سلام پھرنے کے بعد۔ تو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ نماز کے لیے دوڑ لگا کر نہیں آنا چاہیے۔ نمبر 2، اس بات کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ انسان جو ہے رکوع میں شامل ہو تو پہلے تکبیر تحریمہ کے کر ہاتھ باندھے تاکہ قیام کی حالت پوری ہو، پھر اس کے بعد انسان دوسری تکبیر کہتے ہوئے رکوع میں جائے۔ یہ نہیں کہ آیا اور آ کے بھگ کر کیا ہے انسان اللہ اکبر کہہ کر سیدھا ڈائریکٹ رکوع میں چلا گیا، کہ نہ تکبیر تحریمہ اس کی ہوئی، نہ قیام ہوا، اور رکوع بھی کیا ہے اس کا صحیح طرح اطمینان سے نہ ہو سکا۔ اس طرح کی نماز کا کیا فائدہ جس میں اطمینان اور سکون ہی نہ ہو۔ اس لیے اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ دوڑ لگا کر بھی نہ آئیں اور اطمینان اور سکون سے نماز پڑھیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب انسان رکوع سے کھڑا ہوگا تو رکوع سے کھڑا ہونے کے بعد اس کھڑے ہونے کی حالت کو قوما کہا جاتا ہے، قوما۔ اور قوما اس کے 3 درجے ہیں، قوما کے 2 درجے ہیں، رکوع کے 3 درجے ہیں، رکوع کرنے کے 3 درجے ہیں۔ پہلا درجہ ہے فرض، دوسرا درجہ ہے واجب، تیسرا درجہ ہے مستحب۔ فرض درجہ یہ ہے کہ انسان اپنی رکوع والی کیفیت میں چلا جائے، یعنی انسان جو رکوع والی کیفیت ہے سر اور کمر بالکل برابر ہو جائے اور دونوں ہاتھوں سے گھٹنوں کو پکڑ لے اور اطمینان سے رکوع والی کیفیت بن جائے، یہ ہے فرض درجہ۔ اگر اتنی دیر کوئی آدمی رکوع میں شامل ہو گیا ہے تو اس کا فرض ادا ہو گیا۔ اور اس کے بعد اگلا درجہ ہے واجب، کہ اتنی دیر انسان رکوع میں رکے جتنی دیر میں ایک دفعہ سبحان رب العظیم پڑھا جاتا ہے، یہ واجب ہے۔ اگر اتنی دیر وہ رک گیا اس نے واجب ادا کر لیا۔ اور اگر اس کے بعد اگلا درجہ ہے مستحب، کہ 3 دفعہ سبحان رب العظیم کہنے کی مقدار رکنا۔ اب اگر یہ آدمی آیا رکوع میں اور اتنی دیر بھی نہ رکا جتنی دیر میں انسان کا فرض ادا ہوتا ہے، تو اس کا فرض ادا نہیں ہوا، رکوع ہی نہ ہوا۔ جب رکوع تو نماز کہاں سے ہوگی؟ اور دوسری بات کہ اس نے فرض تو ادا کر لیا، لیکن جو واجب درجہ تھا کہ ایک دفعہ سبحان رب العظیم کہنے کی مقدار انسان رکے نماز و رکوع میں، اگر اتنی دیر بھی نہ رکا، تو پھر اس کا رکوع خراب ہو گیا۔ واجب اور واجب کے بارے میں یہ حکم ہے کہ اگر جان بوجھ کر واجب چھوڑتا ہے تو نماز ہی نہیں ہوگی، اور اگر بھولے سے کیا ہے واجب رہ گیا ہے تو سجدہ صاف کرے گا آخر میں۔ اس لیے رکوع کے 3 درجے ہیں، اور رکوع سے کھڑے ہونے کے بعد قومے کی جو حالت ہے، قومے کے 2 درجات ہیں، ایک واجب ہے دوسرا مستحب ہے، فرض نہیں ہے۔ واجب کیا کہ انسان بالکل سکون اور سیدھا کیا ہے کھڑا ہو جائے، اور اس کی مقدار وہی ہے کہ ایک دفعہ سبحان اللہ کہنے کی مقدار انسان کھڑا ہو، اور مستحب درجہ کہ 3 دفعہ سبحان اللہ کہنے کی مقدار کھڑا ہو، اور یہ واجب ہے۔ تو قوما میں سیدھا کھڑا ہونا یہ واجب ہے۔ اگر یہ جان بوجھ کر چھوڑتا ہے نماز نہیں ہوگی، بھولے سے چھوڑتا ہے تو سجدہ صاف کرنا پڑ جائے گا۔ اور اس کا آسان طریقہ جو علماء ہمیں بتاتے ہیں وہ یہ کہ جب انسان رکوع کر کے کھڑا ہو تو انسان سمیع اللہ لمن حمدہ کے بعد جو ہے جو دعا پڑھی جاتی ہے، ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، یہ دعا پڑھے۔ یہ دعا پڑھے گا انسان کا رکوع والا قومے والا واجب درجہ بھی ادا ہو جائے گا اور مستحب درجہ بھی ادا ہو جائے گا۔ یہ آج کا درس تھا جس میں ہم نے ایک تو خشوع خضوع حاصل کرنے کا 5واں طریقہ پڑھا، کہ خشوع خضوع حاصل کرنے کا 5واں طریقہ یہ ہے کہ انسان سکون اور اطمینان سے نماز ادا کرے، اور دوسری چیز ہم نے پڑھی ہے نماز ظہر کا وقت کیا ہے، اور تیسری چیز رکوع میں انسان جب جائے گا تو رکوع میں انسان کیا دھیان کیا تصور پیدا کرے گا، اور چوتھی چیز کہ مردوں کے اور عورتوں کے رکوع میں فرق کیا ہے اور مرد اور عورت کے رکوع کرنے کا طریقہ کیا ہے، اور 5ویں چیز کہ قوما سے کھڑا ہونا یعنی رکوع سے کھڑا ہونا قومے جو والی حالت ہے اس حالت کا طریقہ کیا ہے، اور 6ٹھی چیز امام کے ساتھ نماز میں شامل ہونے کا طریقہ کیا ہے۔ آج کے درس کا یہ خلاصہ تھا۔ دعا کریں اللہ رب العزت ہمیں اس درس سے فائدہ حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور سنت کے مطابق نماز ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔